آئیے جشن ظہور باب الحوائج اور امام حسین کی مبارکباد امام زمانہ کی خدمت میں ایک زوردار درود کے ساتھ پیش کریں۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ صلوات بھیجئے محمد وآلہ۔ ہاں بے شک آج جشن باب الحوائج ہے، لیکن حضرت عباس کو اگر سمجھنا ہو، عظمت حضرت عباس اگر سمجھنا ہو تو پہلے عظمت امام حسین کو دیکھنا پڑے گا۔ تو اسی لیے میں نے اس حدیث کو منتخب کیا کہ آپ کے سامنے تلاوت کروں کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، لیکن اگر آپ دوسرا جملہ غور کریں گے کہ انا من الحسین تو اتنی گہرائی ہے اس میں کہ انا من الحسین کہہ کے رسول نے بتا دیا کہ آدم کی نبوت اگر ہے تو مجھ سے ہے، اگر نوح کی نبوت ہے تو مجھ سے ہے، عیسیٰ کی نبوت ہے تو مجھ سے ہے، موسیٰ کی نبوت ہے تو مجھ سے ہے، نوح کی نبوت ہے تو مجھ سے ہے، 1,00,000 کی نبوتیں ساروں کا دار و مدار مجھ پر ہے۔ اور پھر ان سب کی ملا کے میری بھی رسالت کا دار و مدار حسین پر ہے۔ یہاں پر بات رکتی نہیں ہے۔ حسین اسے کہتے ہیں جو 1,24,000 انبیاء کی رسالتوں اور نبوتوں کو بچانے والے کو حسین کہتے ہیں، اور حسین کے مددگار کو عباس کہتے ہیں۔ صلی علی اللہ صلی علی۔ یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات نے مانگا وہ علی جس کو سب کچھ عطا ہو گیا تھا، حسین کے لیے مانگا۔ وہ علی جو کسی کے سامنے تو چھوڑیے سارے عالمین پر قدرت رکھتا ہو، جس کے پاس مرضی پروردگار ہو، اس کے بعد اگر دعا کرے تو وہ کیا عظیم ہستی ہوگی حضرت عباس کی۔ ہاں پھر میں آپ کو ایک منزل آگے لے کے چلوں کہ جب ظہور امام حسین ہوا، صلی علی محمد وآل محمد، جبریل چلے ادھر فطرس کو لے کے چلے۔ شاعر نے کہا کہ نجات پا گیا فطرس، کرم حسین کا ہے۔ ابھی زمین پہ تو پہلا قدم حسین کا ہے۔ ظہور امام حسین کے ساتھ ہی فطرس کو شفا دے کے امام حسین نے بتا دیا کہ دیکھو میرا اختیار صرف فرش پر نہیں عرش پر بھی ہے۔ تو پھر جب شفا پا کے چلنے لگا تو شاعر نے کہا کوئی کہتا ہے کہ اکرام نبی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ الطاف علی لکھا ہے،
میں نے جب غور سے دیکھا تو پرے فطرس پر ھذا من فضل حسین ابن علی لکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اکرام نبی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ الطاف علی لکھا ہے، میں نے جب غور سے دیکھا تو پرے فطرس پر ھذا من فضل حسین ابن علی لکھا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ جی ہاں، شفاعتوں کا، عطاؤں کا سلسلہ یہاں نہیں رکتا ہے۔ آپ دیکھیں تو مسجد نبوی میں رسول تشریف فرما ہے اور ایک مرتبہ ایک راہب آتا ہے، آ کر رسول سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ایک اولاد عطا کر دیجئے۔ رسول نے دیکھا لوح محفوظ پر کوئی اولاد نہیں تھی، کہا کہ تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ جب مایوسی دیکھی تو امام حسین نے کہا کہ نانا میں آپ کے در سے کسی کو خالی جانے نہیں دوں گا۔ کہا نانا میں نے اسے ایک اولاد عطا کی۔ جیسے ہی رسول نے دیکھا تو لوح محفوظ پہ ایک اولاد بن گئی تھی۔ حسین وہ ہے جو لوح محفوظ پر تبدیلیاں کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ جب 7 تک کہا تو رسول نے کہا کہ دیکھا تو 7 اولادیں ہیں، اس نے کہا کہ مولا بس ہے، لیکھیے حسین 7 اولاد عطا کرتے ہیں، لیکن امام حسین کو باب الحوائج نہیں کہا جاتا، باب الحوائج حضرت عباس کو کہا جاتا ہے۔